توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذالک قسم لذی حجر، فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، 2 کی قسم، تنہا کی قسم، رات کی قسم جب وہ چلنے لگے، حل فی ذالک قسم الذی حجر، کیا عقل والوں کے لیے اس میں کوئی قسم دکھائی دی؟ بات دیکھنے کی ہے۔ کبھی آنکھیں ہوتی ہیں، نظر کچھ نہیں آتا، آنکھیں نہیں ہوتی، نظر سب کچھ آتا ہے۔ مجھے یاد پڑتا تھا ایک بھائی کہ میں بتا چکا ہوں کسی مجلس میں، سرکار پاک العلوم اپنے پاک نانا کی مسجد میں کھڑے ہیں، کھچا کھچ بھری ہے مسجد، ہاں، اور آپ نے ابو بصیر سے فرمایا سل الناس هل یرونی، لوگوں سے پوچھ میرے بارے میں مجھے دیکھ رہے ہیں؟ اور ابو بصیر ایک سے سعید بھائی پوچھ رہا ہے، میں نے سرکار باقر سے ملنا ہے، کوئی کہتے ہیں یار پرسوں دیکھا تھا پھر زیارت نہیں ہوئی، کوئی کہتے ہیں آج نماز فجر کے وقت تو یہاں تھے پھر پتہ نہیں۔ ابو بصیر حقا بکا، اتنے میں ابو ہارون مکفوف آبا جی اس اندھے کو کہتے ہیں کہ جس کی آنکھیں یوں بند ہوں، کچھ تو ایسے اندھے ہوتے ہیں نا کہ آنکھیں ڈھیلے نظر آتے ہیں، بینائی نہیں ہوتی، لیکن جس کی آنکھیں بالکل سیدھی ہوئی وہ مکفوف کہلاتا ہے۔ تو ابو ہارون مکفوف آجمی ٹھک 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 عصا کی کرتے ہوئے گلی میں برآمد ہوا، سرکار نے اشارہ کیا سل ہو، ذرا اندھے سے پوچھ۔ اب ابو بصیر نے کہا اے ابو ہارون، میں نے سرکار باقر سے ملنا ہے، کہاں ملیں گے؟ چھ بجے بھی ہو کے کہتے ہیں اندھا سمجھ کے مذاق کرتا ہے۔ کہتے ہیں مذاق کہے گا؟ تو بتائے گلفام حسین نے کیا کہا اس ابو ہارون اندھے نے؟ کہتے ہیں ایسا حول واقف، وہ سامنے کون کھڑا ہے؟ نہیں احمدی شاہ جی سوچنے والی بات ہے، آنکھوں والے کو نظر نہیں آئے، نابینا دیکھ رہا ہے، معلوم ہوتا ہے اس خاندان کے معاملات بصارت سے نہیں بصیرت سے نہیں۔ قسم جو اللہ نے کھائی ہے اور پھر ہمیں ولایت بصیرت کی دعوت دی، حل فی ذالک قسم الذی حجر۔ اچھا یہ بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا کہ زید بھائی عقل بھی تو عربی کا لفظ ہے، علیہ اللہ نے ذی عقل کیوں نہیں کہا، ذی حجر؟ ہاں جو گرائی ملک اور عربی زبان میں ہے وہ ترجمہ کرنے والی کسی زبان میں نہیں۔ عقل بے عقل میں بھی ہوتی ہے تھوڑی سی، عقل تھوڑی سی جانور میں بھی ہوتی ہے۔ نہیں میں ابھی نہیں قصور میرا ہے، میں اپنا قصور مان لیتا ہوں۔ عقل تھوڑی سی فرعون میں بھی تھی، عقل تھوڑی سی
ابو جہل ابو لہب میں بھی تھی، ہجر سلمان میں تھی۔ دروازے کیوں بند ہیں؟ بیچارے باہر بیٹھے ہیں، لگی ہوئی، ٹھیک ہے، بار بار نظر آ رہا ہے، بار سکرین ہے، اچھا جی ہو، میری طرف دیکھنا، سلمان میں ہجر ہے، اور اللہ کہتا ہے حل فی ذالک قسم لذی ہجر، اور سلمان کا امجد یہ ہے، میں پوری جائیداد دینے کے لیے تیار ہوں، ممبر کی بات ہے، نوبہار شاہ جی کوئی چھوٹی روایت میں مجھے دکھائے کہ سلمان نے رسول سے کہا ہو فلاں معجزہ دکھاؤ پھر مانوں گا۔ یہ لوگ شجر سے شروع ہوئے، آسمان کے چمکتے ہوئے چاند تک پہنچے، یہ ٹکڑے ہو تو پھر مانیں گے۔ سلمان نے یہ نہیں کہا، لیکن چونکہ اس کی زبان شہید بھائی زہید بھائی کون سی تھی؟ فارس کا تھا نا، فارسی زبان تھی۔ یہودی عورت کے باغ میں مزدوری کرتا تھا، وہاں سے دونوں بھائیوں کا صحابہ کرام کے ساتھ گزر ہوا، نظر پڑی قرآن ناطق کے صفحہ رخسار پر، اور اپنی مادری زبان میں بے تحاشا بول اٹھا، کریا کریا گردیدم۔ جو سوارسی جانتے ہو لطف لے لو، باقی وہ ترجمے میں شامل کر، کریا کریا گردیدم بھسے رنج ہا کشیدم، مدت گزشت و امروز تو را بدیدم۔ کہتے ہیں تیری تلاش میں بستی بستی پھرا، سمجھ آئی بات؟ ہاں، کریا کریا، گاؤں گاؤں، بستی بستی پھرا، بس ایران جہاں کشیدم۔ راز بخاری کہتا ہے بہت تکلیفیں دکھ اٹھائے، بڑی مدت گزری اور آج تیری زیارت ہے۔ یہ کیا یہ ہجر بول رہا ہے، عقل نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور آؤ آج ایک راز بتاتا چلوں، عورت ناقصۃ العقل ہو سکتی ہے، ناقصۃ الحجر نہیں ہو۔ ناقصۃ الحجر ہوتی تو پھر ان میں کی فضا نہ ہوتی۔ کہش میں میں نے کہہ دیا جو کہنا تھا۔ اور تم نے دیکھا نہیں، اب میرا اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ایک ایک چیز کا تعاقب کروں۔ سورہ تحریم پڑھو، ایمان کی ضرب المثل کے لیے اللہ نے دو عورتوں کا نام لیا، یا آسیہ کا یا مریم کا، تاکہ پتہ چلے عقل ناقص ہو سکتی ہے، ہجر ناقص نہیں ہے۔ تو دعوت ہے ذی ہجر کو۔ اور یہ بھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ کسی مجلس میں میں نے بتایا ہے تمہیں کہ تمہارے مولا صادق کا فرمان ہے کہ اقرأوا فی فرائضکم سورۃ الحسین، فرماتے اپنی فریضہ نمازوں میں سورۃ الحسین پڑھا کرو۔ جی حیران ہو کے کہتے ہیں میں دیا کہ مولا کس نام کی تو کوئی سورت قرآن میں نہیں ہے، اور میں سورہ فجر ہے کہ نہیں، اور وہ تو ہے، فرمایا یہی تو سورۃ الحسین ہے۔ یہی سورۃ الحسین۔ اب جو جملہ ہے علی حسین قلب ہے جاگنا،
جملہ نہیں، اس میں جملہ کائنات بند ہے۔ مولا وہ کیسے، یہ سورۃ الحسین کیوں ہے؟ فرمایا سارا قرآن یا ہمارا قصیدہ ہے بلکہ آسف بخاری ملک اور آسان کروں، یہ بچے بھی سمجھ جائیں۔ فرماتے پورا قرآن ہے ہی دو قسم کا، یا محمد والے محمد کی مدح ہے یا ہمارے دشمنوں کی قضا ہے۔ یا ہماری مدح یا پھر ہمارے دشمنوں کی قضا۔ میں بول رہا ہوں یا آج ٹمپریچر ٹھیک ہے؟ کل رات تو بڑی افسر بڑی گرمی لگ رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ یا ہماری مدح یا ہمارے دشمنوں کی قضا۔ فرماتے ہیں ہر جہاں ہماری صفت ہے، ہم سارے شامل ہیں، شریک ہیں۔ لیکن یہ سورہ فجر وہ ہے جس کا تنہا حسین مالک۔ کہ قسموں سے شروع ہوئی، والفجر سے، اور اس کی 30 آیتیں ہیں اس صورت میں، مہینے کے پورے عدد کے مطابق، ماہ کامل کے مطابق 30 آیتیں، قرآن کے 30 پاروں کے مطابق۔ ہر بات کو یوں اترنے دیا کرو، سر سے نہ گزرنے دیا کرو۔ میں نے کہا ماہ کامل کے مطابق، قرآن کے پاروں کے مطابق 30 آیتیں۔ پہلی آغاز کہاں سے؟ والفجر، یعنی یہ والفجر 6 حرفوں کا کلمہ، یہ آیت ہے۔ والفجر پوری آیت ہے، اور آخری آیت پتہ ہے کون سی؟ جس کی بالکل آخری، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ جس کے اطمینان کی سند وہ دے، کیوں سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہاں، خود حسین نے نہیں کہا مجھے یہ سند دے، جی نواز شاہ جی وہ خود بول رہا ہے اے نفس مطمئنہ۔ پھر یہ بھی نہیں کہتا ظہیر بھائی کہ مر جا، مرنے کی تیاری کر، ارجع الی ربک، رب کی طرف لوٹا۔ لوٹا، رجوع کر۔ اس گھر کی موت یہی ہوتی ہے، آتے بھی مرضی سے ہیں، جاتے بھی مرضی سے ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ آنا بھی ولایت مرضی کا، جانا بھی اختیار کا۔ لوٹا، لیکن لوٹنے سے پہلے آسف بخاری کہہ رہا ہے ملک اور ایک کام کر کے آ، کیا راضیتم، مجھ سے راضی ہوگا۔ اللہ اکبر، سمجھ میں آئی بات؟
عجیب بات ہے. غضنفر سے شروع کرو اور آدم تک چلے جاؤ. نماز کیوں پڑھ رہے ہو بھائی؟ اللہ راضی ہو جائے. روزہ کیوں رکھ رہے ہو؟ اللہ راضی ہو جائے. یہ حج پہ کیوں بھاگ رہے ہو؟ اللہ راضی ہو جائے. قرآن کی تلاوت کیوں ہے؟ اللہ راضی ہو جائے. اور تو کیا بیچتا ہے؟ میں کس کھیت کی مولی ہوں؟ میں نے اولو العزم نبیوں کو دیکھا ہے. سورہ طٰہٰ پڑھو یا قرآن ممبر پہ لے آؤ. وہ جو 70 بندے بنی اسرائیل سے چن کے حضرت موسیٰ لے گئے تھے طور پہ، وہ بھی پیچھے تھے. حضرت موسیٰ پہلے دوڑ کے طور پہ پہنچ گئے. قرآن کہتا ہے اللہ نے کہا ماں عجلک یا موسیٰ، اور موسیٰ تو نے اجرت کیوں کی؟ جلدی کیوں آئے؟ اجلت الیک رب لترضی، میں بھاگ کے آیا تاکہ تو راضی ہو جائے. مت بیٹھو چھاتی پھیلا کے. غضنفر کے بیان میں نہ سکڑنے کی اجازت ہے نہ سمٹنے کی. شیعہ ہو تو ثابت کیا کرو ہم شیعہ ہیں. شیعہ عقیدہ بتانے لگا ہوں. شیعہ ہو جب تک جب اس کے اعلان کر تو میں شیعہ نہیں. خدا کی قسم تمہیں نہیں کہوں گا کچھ. جب تک شیعہ ہو ماننا پڑے گا کائنات کوشش میں ہے خدا راضی ہو جائے. خدا کوشش میں ہے حسین راضی ہو جائے. لائٹ کے بغیر نہیں بنا سکتے ہو. ہاں یہ تو کدھر ہے؟ ایک چوتھائی مجمع نظر نہیں آ رہا تھا مجھے. ہاں اب میری طرف دیکھنا. میں نہیں وسعت دیتا ہوں، میدان دیتا ہوں. حسین سے نہیں کہا خوش، کسی سے تو کہا ہے. کسی سے تو کہہ رہا ہے نا، وہ ڈھونڈ کے دے دے. کوئی تلاش کر کے دے دو میں مان لوں گا. کوئی تو ہے جسے وہ راضی دیکھنا چاہتا ہے. پتہ نہیں کتنا قرض بنتا ہے اس کا اس پر. اسے کہتے ہیں لوٹا. مرنے کی بات نہیں بچوں، لوٹا راضیتاً، راضی ہو کر. مرضیہ، اور میں تو تجھ سے راضی ہوں ہی. فادخلی فی عبادی، براہ راست جو میرے عبد ہیں ان میں داخل ہو جا. وادخلی جنتی، وادخل الجنتا نہیں، وادخلی جنتی، میری جنت میں آ جا. لاہور والا جس چیز کو وہ اپنی جنت سمجھتا ہے، پتہ نہیں وہ دیر بھائی کیا چیز ہے، وہاں دعوت دے رہا ہے حسین کو کہ آ جا. آغاز والفجر، انجام اس صورت کا یہ آیت. درمیان میں زہید بھائی ارم نامی جنت کا ذکر بھی ہے، یعنی جہاں قسمیں ختم ہوئی نا گلبام سے نہیں امجد، وہاں بات ہی یہی ہوئی ہے. ہاں ارم کی جنت، وہ جو شداد نے بنائی تھی، اس جنت کی بات کی ہے. کیوں آخر
اسرار سننے نہیں دیکھنے ہیں، محسوس کرنے ہیں۔ وہ بینائی حسین کے ہاں بٹتی ہے مفت۔ یہ بینائی کا ہسپتال بغیر فیس کے، بغیر پیسے کے مفت بٹتی ہے، شرط چراغ کا بجھنا ہے۔ جی جانتے رہنا کیوں یہ مہدی شاہ شداد کی جنت کی بات کیوں کی ہے آخر اللہ نے؟ اور یہ کہہ کر ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، فرمایا وہ جو ستونوں والی جنت بنی تھی نا ارم نامی، اس کی مثل شہروں میں خلق نہیں ہوئی، خلق نہیں ہوئی۔ لم یصنع نہیں کہا کہ بنی نہیں، لم یبنا نہیں کہا کہ بنیاد نہیں رکھی گئی، لم یجعل نہیں کہا کہ بنائی نہیں گئی، لم یخلق اس کی مثل خلق نہیں ہوئی۔ معلوم ہوا شداد جیسے مشرک کو اللہ بہر شاہ جی اس جنت کا خالق مان رہا ہے۔ یتیموں کو اللہ نے دعوت فکر دی ہے کہ جنت بندہ بھی بنا سکتا ہے، یہ میرے دشمن نے بنائی ہے۔ کمثل جنت بربوۃ، ایک جنت ٹیلے پر بھی ہے۔ جنت ٹیلے پر ملک اور اعظم بخاری تم ذمہ دار ہو گئے اور بھی شاید بیٹھا ہوگا، کبھی ٹیلے پر بھی باغ ہوئے؟ اور علماء ظواہر کہتے ہیں کہ اللہ نے ریت کے ٹیلے پر باغ کی مثال دی ہے، باغ اور پھر ریت کے ٹیلے پر۔ دنیا میں دکھا دو بیعت کر لوں گا۔ ریت کے ٹیلے میں کہے گا باغ؟ یہاں جنت کا ترجمہ جنت کرو، باغ مت کرو۔ لگ رہا ہے ٹیلے پر ایک جنت ہے۔ اور میں بھی شاید بھٹکتا رہتا ہوں، مگر بہت چھوٹا تھا جب پہلی بار اس بارگاہ میں تعظیم کے سجدے کی توفیق ملی تھی، تو دیکھا تھا کہ حسین کی ذریعہ اقدس کے نیمچوں پر، اور ہاشمی تمہیں ظہیر بھائی آپ کو دکھایا ہے جو میرے ساتھ جا چکے ہیں، وہاں تمہارے رسول کی حدیث لکھی ہوئی ہے، ان قبر الحسین علی ترعۃ من ترع الجنت، حسین کی قبر جنت کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے پر ہے۔ کیا تو چھوڑ دوں؟ شداد کی جنت پہ اعتبار ہے، تو حالانکہ اس نے میری
نفرت سے بنائی تھی، اس نے تو میرے عشق میں بنائی ہے۔ اس نے 400 سال میں بنائی تھی، میرے عاشق نے ایک رات میں سامان اکٹھا کیا، ایک دن میں بنا دی۔ بلکہ میں معافی چاہتا ہوں مولا سے، دن بھی غلط کہا میں نے، دن کے بس حصے میں بنا دی، رات میں سامان جمع ہوا، جو کہ ایک اہم اینٹ اس جنت کی رہتی تھی، اسی لیے تو کہا رات ڈال دے عباس۔ کیا سن رہے ہو پتہ نہیں مجھے نہیں سن رہا۔ کسی طرح رات کی جنگ ٹال دے، حالانکہ ہجوم کر لیا تھا شامیوں نے کہ ابھی یا بیعت یا جنگ۔ علی کے بیٹے کو ڈر تھا لڑائی کا، وہ تو قدم قدم پہ کہتا ہے، اور اسی رات بھی چراغ بجھا بجھا کے کہہ رہے جاؤ جاؤ۔ من یصبر منکم علی حد السیوف والرماح فلیکن معنا الا فلینصرف، جو تلواروں کی تیزی اور برش کا ذائقہ برداشت کر سکے، جو نیزوں کے چھید کو سہ سکے، فَلْيَقُمْ مَعَنَا، ہمارے پاس رکا رہے، وَإِلَّا فَلْيَنْصَرِفْ، ورنہ پلٹ جائے۔ اسے تو پتا ہے کل بھی مرنا آج بھی مرنا، کیوں؟ ایک اینٹ کا منتظر تھا حسین، اور وہ اینٹ پابند نہیں تھی، آزاد تھی۔ آزاد کو عربی میں حر کہتے ہیں۔ سورہ فجر پڑھنے کا نشہ ہی اور آئے گا۔ ہاں جی، ایک ایک آیت کو پڑھنا، پھر آنکھیں بند کر لینا، انہیں بند آنکھوں کے راستے دل میں اترنے کا ہنر آتا ہے۔ یہی تو طلسم ہے اس خاندان میں۔ ہاں، اور تھکے تو نہیں نا؟ اچھا، اب ایک بات کا، میں کون ہوں اپنی طرف سے کوئی بات کہنے والا؟ نہ میرا یہ منصب، نہ میرا یہ مقام، نہ مجھے اس کی اجازت۔ ہاں، جو میرے 14 مالکوں میں سے کسی نے بھی جو فرما دیا، بس وہی حق، وہی میرا دین، وہی میرا مذہب، وہی میرا عقیدہ، وہی میرا اوڑھنا، وہی میرا بچھونا۔ میں ہوں تو بھی یہی، میں نہ رہوں تو بھی یہی۔ ہاں، میں نے تمہارے رسول کی حدیث پڑھی، اور ظہیر بھائی کسی چھوٹے موٹے بندے کے حوالے سے نہیں پڑھی، علامہ جلیل سید علی ابن طاووس، علامہ ہلی کے بھی استاد ہیں، ان کے والد کے بھی استاد ہیں، جنہوں نے بغداد کے شیعوں کے قتل عام کو ہلاکو جیسے جلاد اعظم سے رکوایا تھا اپنے علم کی بنیاد پر۔ جی، یہ وہ ہیں، اور ان کے بارے میں ان کے بعد لکھی گئی جتنی بھی رجال کی کتابیں ہیں، ان میں امجد گلفام یہ موجود ہے کہ سامرہ میں سرداب مطہر کے دروازے پہ ہر شب جمعہ رکتے تھے، اندر سے امام پڑھاتے تھے۔ وہ شخص ہے یہ، امام سے درس لینے والا۔ بتاؤں گا کسی کو بھی نہیں، کچھ کوئی تھک گئے ہو؟ تو
تو انہوں نے، چلو حوالہ بھی آج سے بخاری میں جی دے ہی دیتا ہوں، ان کی کتاب ہے اقبال الاعمال، ہاں اس میں حدیث ہے۔ ولایت کیوں بتایا حوالہ میں نے؟ بتایا نہیں کرتا، میری سیٹیاں رکھ کے تم لوگوں سے علامہ لکھوا کے پھر اپنے سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں، ہاں پتہ مجھے سب پتہ ہے، ہاں لیکن یہ تمہاری تسلی کے لیے حوالہ دے دیا۔ اس میں انہوں نے تمہارے رسول کی ایک حدیث علامہ علی ابن طاؤوس نوبہار شاہ جی لکھی، جاگنا 14 طبق روشن ہو سکتے ہیں، 28 بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں زید بھائی کہ من احیا لیلۃ عاشوراء فکأنما عبد اللہ عبادت جمیع الملائکۃ، ایک حرف کی خیانت ہو، میں زبان نہ کٹواؤں میرے نطفے میں فرق، ترجمے میں ڈنڈی ماروں شہرگ نہ کٹواؤں مجھے شفاعت نہ ملے، ہدایت میرے در کی لونڈی نہیں، وہ جن کی ہے انہی سے مانگنا۔ پھر سن لو تاکہ مزید سی ڈی میں میری آواز قید ہو جائے۔ علامہ علی ابن طاؤوس نے رسول کی حدیث لکھی کہ رسول فرماتے من احیا